آپ جب کسی کو پیار سے یا رکھ رکھا سے احترام سے بلا لیں، فرق کتنا پڑتا ہے؟ یہ فرق مجھے پڑے گا، اس سے بڑی بات یہ فرق جو ہے میرے ماں باپ کو پڑے گا۔ دیکھیے کیسے، میں اپنی او پی ڈی میں بیٹھا ہوا تھا، میں وہ ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں، رش بہت زیادہ تھا، دکے شکے پڑ رہے تھے، میں انچارج سیٹ پہ بیٹھا تھا، آگے ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ کو پتا ہے کہ 5 6 7 جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ انڈیویجلی ایک ایک مریض کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر لا کے اس کو وہیں لکھ دیا جو بھی اس کو ضرورت ہے، دوائی ہے، پرسکرپشن لکھ کے واپس کرتے ہیں، جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ سینئر اپنے کو دکھا کے اس سے مشورہ لیتے ہیں، کنسلٹیشن لیتے ہیں اور پھر اسے بھیج دیتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بابا جی جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا سخت جملوں کا تبادلہ ہے ڈاکٹر کے ساتھ، ٹھہر جا تم پہلے بھی روڑا پایا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا ہے، کچھ اس طرح کی بات تھی آپس میں کہ تھوڑا سا میں نے دیکھا سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ تو میں جو اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے یہاں سے میں کہا چاچا کی گل ہے؟ اوے نہیں بابا نہیں، سنیے گا، آپ کو ایکچوئل گفتگو سنانے لگا ہوں، آپ کو بیہیویئر مینجمنٹ بتانے لگا ہوں۔ اب یہ بابا وہاں پہ لڑ رہا تھا، غصے میں بھی ہے، تو میں نے اسے کہا، میں کہا چاچا کی گل ہے، کیوں لڑنا پیا؟ چاچے نے اس ڈاکٹر کو چھوڑا، چاچا میرے وال سیدھا ہو گیا۔ میں 1 مہینے تو خوار ہو رہا، ذلیل ہو رہا کہ یہ جڑا نا مینوں کوئی ڈاکٹر ویکھدا نہیں۔ تو میں کہا چاچا تمہیں دیکھ تو نہیں، تو میرے پاس بھی تم 1 مہینے سے آ رہے ہو، یہاں کب آئے ہو؟ نہیں پہلے میں فلاں ہسپتال میں گیا تھا، اب پھر وہاں گیا۔ میں کہا ہمارے پاس کب آئے ہو؟ آج ہی آئے ہو نا، تو اپنا مسئلہ بتاؤ۔ تو میں نے کہیں درمیان میں ایسے پوچھا، چاچا کتوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں فیصل آباد آیا ہوں۔ میں کہا فیصل آباد تو ہے نہیں، جتوں آیا وہ دس۔ کہتے گوجرے، میں گوجرے کا بھی نہیں تو اس نے نا پریشانی سے دیکھنا۔ میں کہا پنڈ دس کیڑا ہی؟ چاچے نے پنڈ کا نام لیا، چاچے نے پنڈ کا نام لیا تو میں نے کہا ادھر آ جاؤ۔ میرے آگے صوفے پڑے ہوئے تھے، میں کہا بیٹھ جاؤ۔ چاچے کو اب یہ پریشانی ہوگی کہ میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی کہ جس نے بلا بھی لیا، بٹھا بھی لیا، ہوں چاہے پولیس نہیں بلا لے، پولیس والوں کو لیکچر تو دیتا رہتا ہے۔ تو چاچا نے حیرت سے آ کے بیٹھ گیا۔ میں کہا چاچا قریب کے 1 2 اور گاؤں جن کا نام لو۔ اس نے 1 یا 2 اور گاؤں کا نام، میں کہا 1 2 اور پنڈوں کا نام ہے۔ اس نے گاؤں کا نام لیا۔ میں کہا اس گاؤں میں کس کو جانتے ہو؟ جو اس نے ایک نام لیا، میں کہ اس میں کسی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں فلانے کو جاننا وا، فلانے حاجی صاحب نے، حاجی محمد صادق۔ میں کہا انہوں نے کن جاننا تو؟ میرے استاد سن جی۔ میں کہا یہ بتاؤ کروانا ہے تسی کس طرح جانتے جی؟ اینڈ وہ حاجی محمد صادق جو تھے وہ میرے نانا تھے مرحوم۔ میں کہا چاچا کروانا کیا مسئلہ کی ذرا؟ چاچے کی جو مسز تھی اس کو کوئی ٹیومر تھا، اور یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ لاہور کے مختلف ہاسپٹل میں خوار ہو رہا تھا۔ ہمارے پاس اس دن پہلی مرتبہ آیا تھا، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ ان کے کسی لڑکوں میں سے کسی کو جانتے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے، انہوں نے میرے ماموں کا نام لیا۔ میں کہا اس کو کیسے جانتے ہو؟ کہنے لگے جی اے میرا جماعتی سی، یہ میرا کلاس فیلو تھا۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں داخل کر لوں؟ میں ویسے کہتا ہوں تم گھر واپس چلے جاؤ، تیاری کر کے دوبارہ واپس آ جاؤ، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ 2 ہفتے سے یہیں پہ چالو خوار ہو رہا تھا، آ رہا تھا، جا رہا تھا۔ میں کہا تمہیں داخل کر لیتے ہیں، تمہارا آپریشن ہو جائے گا، جاؤ اور جا کے واپس آ جاؤ، جس دن تم کہو گے اس دن آپریشن ہو جائے گا۔ میں نے ایکسٹرا کیا کیا؟ آپریشن تو میں نے ویسے بھی کرنا تھا، مریض میں نے ویسے بھی داخل کرنے تھے، میں نے اس کے لیے ایکسٹرا کیا کیا؟ میں نے گھر سے کیا کیا اس کے لیے؟ اور میں نے اسے ساتھ وارن کیا، میں نے کہا اب تم نے اس گاؤں میں نہیں جانا اور جا کے انہیں کچھ نہیں کہنا۔ اس کے باوجود وہ گیا، میرے مامے نے کچی پینسل نہ جڑا پھر رکا لکھ کے دیتا مینوں کہ میرا جماعتی یہ تیرا دھیان کرنا ہے۔ وہ گیا، وہ رکا لے گیا۔ میں کہا میں نے منع کیا تھا، کہنا نہیں جی میں جا کے تے ماسٹر انہوں نے ملنا سی تے میں لکھوا کے اس کو میں نے اپریٹ کیا، وہ چلا گیا۔ مجھے اس وقت بھی جو سننے کو ملا وہ کیا امیزنگ قسم کا جو وہ رسپانس تھا۔ ان کا جی اس نے آ کے پورے گاؤں میں جو آپ کی مشہوری کی وہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ وہاں ڈاکٹر اتنے اچھے ڈاکٹر بھی ہیں۔ اس نے مجھے صوفے بٹھایا، اس نے میری بات سنی، اس نے کہا جب تم کہو گے اس وقت ہم تمہیں داخل کر لیں گے۔ اس کا کلائمیکس جب مجھے 10 دن پہلے ملنے کو ملا، میں کوئی 1.5 سال بعد میں اپنے ننہال میں گیا، میرے ماموں نے ابھی بھی اس شخص کو یاد کر کے ہی ویپٹ، وہ ایکچولی وہ روئے
اور کا پتہ اس نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اس نے آگے کہا کہ اسلام میں ایسے ماں پیو نے جنہیں ہو جائے بچے جمے. نواز صاحب سر بیہیویئر مینجمنٹ کر لیجئے، فرق اس بندے کو نہیں پڑے گا، فرق آپ کو نہیں پڑے گا، فرق وہاں جا کے پڑے گا جب میں اپنے وہ جو میرے ماں باپ، جو میرے والدہ میری فوت ہوگی، میں ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اس میں کچھ ایسے ہاتھ بھی شامل ہو جائیں گے جن کا مجھے خبر ہی نہیں ہوگی. سر اپنے بیہیویئر کو چینج کیجیے، اپنے بیہیویئر کو چینج کیجیے. اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کی سٹریس دور ہے. جب آپ کسی سے، مجھے یہ بتائیے، آپ ذرا ماتھے کو بال ڈال کے تیوری چڑھا کے کچیچی بٹ کے ذرا میں نے مٹھی گل کر کے اٹھاؤ، ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اپنی تیوری ختم کر دیتے ہیں، اگر آپ ہنس گئے کی حال ہے سر جی، اسمائل آئی، سٹریس گئی، تو جی میں آئی گا ہاں کیے دیکھ رہے ہیں. اس لیے سر آپ کو بڑے گر کی بات بتا کے جا رہا ہوں. بیہیویئر مینجمنٹ میں آپ کو ایک جو بہت نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، وہ آپ بیسیکلی اپنے لیے سٹریس مینجمنٹ کا. آج صرف ایک مرتبہ اپنے چہرے سے، اپنے ماتھے سے بال ہٹا کے بات کر کے دیکھیں. اپنے لیے نہیں، وہ کیا وہ نعرہ دے کے گیا تھا سب سے پہلے پاکستان. تو سر جی پاکستان آئیے، سب سے پہلے اپنا سوچیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر میں اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں، میں کسی دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے اپنے ساتھ سنسیئر ہونا سیکھیے. بیہیویئر مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا سوچیں کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں ہاں بھی کیا حال ہے. دونوں پوسچر میں آپ نے فرق دیکھ لیا، اور اس سے جو حاصل ہوتا ہے وہ بتا دیں.